حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام حضرت عمران تھا۔ حضرت عمران کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کی زوجہ حضرت حنا سلام اللہ علیہ، پیغمبروں کا خاندان ہے، پیغمبروں کی صحبت ہے، تو وہ بھی صبر شکر کر کے اللہ کی رضا پہ راضی تھی۔ گھر کے صحن کے اندر دوپہر کے وقت چارپائی بچھائے ایک درخت کے نیچے قیلولہ کرنے لگی تو ایک منظر دیکھا کہ درخت پر ایک چڑیا نے گھونسلہ ڈالا ہوا تھا اور اس نے بچے دیے ہوئے تھے۔ وہ کہیں سے اڑ کے جا کے دانا اٹھا کے لاتی اور بچہ چونچ کھولتا اور ماں اس کی چونچ میں دانا ڈال دی۔ چڑیا کے بچے کے ساتھ چڑیا کی محبت کو دیکھا تو حضرت حنا کا دل چوٹ کھا گیا اور بارگاہ ازدی میں عرض کی، مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں اور وہ ان سے پیار کر رہے ہیں، تیرے دربار میں کیا کمی ہے اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے۔ دل چوٹ کھا گیا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا نکلی، عرش تک جا پہنچی۔ اللہ نے حضرت حنا کو کرم نوازیوں سے مولا مال کر دیا۔ حضرت حنا نے کہا، اے اللہ جو میرے بطن میں ہے میں تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں۔ جب ولادت کے لمحے آئے تو حضرت حنا زوجہ عمران نے بیٹی کو جنم دیا تو پریشان ہو گئی کہ مالک یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو اس کو مسجد اقصی کے لیے وقف کیا ہے اور وہاں سارے مرد ہیں، ایک لڑکی جب جوان ہوگی تو اس کو وہاں کیسے چھوڑ سکوں گی، منت میری کیسے پوری ہوگی۔ بہت پریشان ہوئی منت کی تکمیل کا سوچ کے کہ مالک یہ تو بیٹی ہے۔ آواز آئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حنا، جو تو نے بیٹی جنم دی ہے ایسے تو بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ اس بیٹی کا نام کیا رکھا گیا؟ مریم سلام اللہ علیہ۔ بیٹی جوان ہو گئی تو منت یاد آئی کہ اب اس کو بیت المقدس میں ہم نے وقف کرنا ہے۔ پریشانی ہوئی کہ اب 300 حجرے ہیں جن میں مرد ہی مرد ہیں، ایک تنہا عورت کیسے وہاں رہے گی؟ تو یہ سوچا کہ کوئی بوڑھا بزرگ ہو جس کی کفالت میں ان کو دیا جائے تو وہ ان کی دیکھ بھال کرے، ضروریات کو پورا کرے۔ تو بہت سارے لوگ اس سعادت کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر قرعہ ڈالا گیا، قرعہ فال نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رشتے میں خالو بھی لگتے تھے، کہا یہ سعادت میرے ذمہ رہی، اور چونکہ ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی انہیں کہا ٹھیک ہے ہم اسے بیٹی بنا کے اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت زکریا اسے بیٹی بنا کے اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک حجرہ مختص کیا حضرت مریم کے لیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے، کھانا دیتے۔ جب کہیں جانا ہوتا تو حجرے کو باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے، افطار کے وقت یا رات کو گئے ہیں تو سحری کے وقت پھر آ جاتے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام تالا لگا کے کہیں گئے کام، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی اور افطار کے لمحے گزر گئے، بہت پریشان ہوئے تو خیر سامان لے کے تیزی سے پہنچے اور آ کے دروازہ کھولا، وجد عندہا رزقا، تو دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ حیرت تو یہ تھی کہ پھل ہیں، دروازہ مقفل ہے، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، پھل کیسے آئے؟ پہلی حیرت تو یہ، پھر پھل بھی بے موسم۔ قالا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت ھو من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے، یہ مجھے میرے رب نے دیے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دیتا ہے، انڈے میں چوزے کو رزق دیتا ہے، وہ حجرہ مریم میں مریم کو رزق نہیں دے سکتا؟ اب حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 120 سال، اور آپ کی زوجہ کی عمر 100 سال ہوگی، تو اب تو امید بھی ختم ہو گئی اولاد کی۔ لیکن جب بے موسم پھل دیکھے نا تو اندر چھپی ہوئی امید کی موہوم سی جو چنگاری تھی وہ بھڑک اٹھی، اور حضرت زکریا نے ہاتھ پھیلا لیے، ہنالک دعا زکریا رب، مالک جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میرے شجر عمر پر اولاد کے آنے کا موسم
बीत गया है, लेकिन मालिक क्या तू मुझे बेमौसमी औलाद नहीं दे सकता? हजरत जकरिया वहीं खड़े होकर दुआ मांगने लगे। मालूम हुआ जहां रहमतें उतरती दिखाई दें वहां दुआ मांगी जाती है। हम जब अल्लाह वालों की कुर्बत में जाके अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो कुछ लोग मोतरज़ होते हैं कि अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, यहां क्यों मांग रहे हो? मस्जिद अक्सा पास है, लेकिन हुजरा मरियम में अल्लाह का पैगंबर दुआ मांग रहा है, वहां रहमत आंखों से उतरते हुए देखी। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह को ज़करिया रब्ब, मालिक जब तू मरियम को बेमौसम फल दे सकता है, मेरे शजरे उमर पर औलाद के आने का मौसम बीत गया है, लेकिन मालिक क्या तू मुझे बेमौसमी औलाद नहीं दे सकता? हजरत जकरिया वहीं खड़े होकर दुआ मांगने लगे। मालूम हुआ जहां रहमतें उतरती दिखाई दें वहां दुआ मांगी जाती है। हम जब अल्लाह वालों की कुर्बत में जाके अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो कुछ लोग मोतरज़ होते हैं कि अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, यहां क्यों मांग रहे हो? मस्जिद अक्सा पास है, लेकिन हुजरा मरियम में अल्लाह का पैगंबर दुआ मांग रहा है, वहां रहमत आंखों से उतरते हुए देखी। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरी रहमत मुहसिनीन नेकोकारों के नेड़े होती है। इसलिए हम अल्लाह वालों के करीब जाके अल्लाह से मांगते हैं, मालिक तेरी रहमतें यहां बरस रही। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वहीं खड़े होके दुआ मांगना शुरू कर दी, अल्लाह मुझे सुथरी औलाद अता कर दे। फिर क्या हुआ कि कहा गया यहां दुआ क्यों मांग रहे हो, मेरे घर में आओ। कहा गया नबी हो के वलिया के हुजरे में दुआ मांग रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं दिया जाएगा? नहीं, सुनो कुरान सुनो। फनादतहुल मलाइका, फरिश्ते आके पुकार करने लगे। कब? वहुवा कायमुन युसल्ली फिल मिहराब, वो हुजरे में खड़े अभी दुआएं मांग ही रहे थे। फरिश्तों ने आके नदा दी, क्या? अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ऐ ज़करिया तुम्हें मुबारक हो, हम तुम्हें यहया अता फरमाएंगे। औलाद मांगी है तो यहया मिलेगा, लेकिन अकेली औलाद नहीं मांगी, ज़ुर्रियतन तय्यबा, सुथरी औलाद मांगी है, पाक औलाद मांगी है। तो मुसद्दिक़म बिकलिमातिन मिनल्लाह व सय्यदन व हुसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन, जो बेटा देने वाले हैं वो कलिमतुल्लाह की तस्दीक करने वाला होगा, सरदार होगा, औरतों से अलग रहने वाला होगा और पैगंबर होगा, सालिहीन से नबी होगा, ये शानों का मालिक होगा। फौरन दुआ कबूल हो गई। ये है करामत सैयदा मरियम के हुजरे में बेमौसम फलों का मिलना और वहां दुआओं का कबूल होना।